موجب ذلت ہوں اور بغیر ان کے دوسرے علاج ناکافی ہے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جب دل میں تکبر آئے، پڑھائی آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عظمت اور کبریائی ساری اللہ کے لیے۔ اور جس موقع پر تکبر کا اندیشہ اور خیال آئے تو اس وقت آدمی کوئی ایسا عمل ضرور کرے جو دیکھنے میں ذلت والا ہو۔ مثال کے طور پر تکبر آیا تو آدمی کسی بڑے یا کسی برابر والے کی خدمت کر لے، خاص طور پر برابر والے کی خدمت، کسی کے جوتے اٹھا لیے، کسی کے جوتے سیدھے کر دیے، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کا اس سے علاج ہو جائے۔ جیسے ہی دل میں کسی اپنے دل میں بڑائی آئی، تکبر آیا، تو فوری اسی وقت آدمی کوئی ایسا عمل کر لے کہ جو ذلت والا کام ہو، اور اس ذلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرے گا، اللہ پاک کے لیے ذلت اختیار کرے گا، اللہ پاک اسے بلند کرے گا۔ اور خدمت کرنے سے تواضع آتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا تواضع آتی ہے اپنے برابر والوں کی خدمت کرنے سے، یا اپنے سے چھوٹوں کی خدمت کرنے سے۔ بڑوں کی خدمت کرنے سے تواضع نہیں آتی ہے، بڑوں کی خدمت کرنے سے بسا اوقات تکبر بھی آتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اس لیے میں کسی بڑے کی خدمت کر رہا ہوں، یہ موجب کبر ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی برابر والے کی خدمت کرنا، برابر والے کا جوتا سیدھا کر دیا، اس کو راحت پہنچا دی، تو ایسے کاموں سے آدمی کا نفس ذلیل ہوتا ہے، اور جہاں نفس ذلیل ہوتا ہے کسی چیز کا نام تواضع ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو ذلیل کرنا، اپنے نفس کو کمزور کرنا۔ فرمایا نعمت پر فخر کرنا تکبر ہے، نعمت پر فخر کرنا تکبر ہے۔ بڑی باریک بات ہے۔ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی ہے، مال کی، عزت کی، مقام کی، زبان پر آدمی یہ جملے لاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، یہ تکبر ہے۔ بہت باریک بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ تو کیا حال ہو؟ یوں ہے کہ اس کو عطائے حق سمجھنا اور نااہلی کو مستحضر سمجھنا، یہ شکر ہے۔ تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعمت پر فخر کرنا یہ باعث کبر ہے، لیکن اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ محض اللہ پاک کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نمبر دو، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں تھا۔ جب آدمی کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اور یہ محض اللہ نے میرے پر فضل فرمایا، جب یہ دو چیزیں دل کے اندر ہیں تو پھر اگر زبان سے یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو پھر تکبر نہیں ہے، پھر شکر ہے۔ لیکن اگر صرف یہی جملے بولتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا بڑا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے سامنے جب آدمی بولتا ہے جو زندگی میں جن کو آدمی اپنی نعمتیں دکھا کر ان کو جلانا چاہتا ہے، ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پریشان ہو، اس کو اتنی نعمتیں کیوں مل گئی، تو پھر وہاں آدمی بڑا تذکرہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایسا تذکرہ کرنے سے آدمی کی نعمت چھن جایا کرتی ہے، ایسا کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ برے کام کرنے والوں کو اپنے سے کم نہ سمجھو، البتہ غصے کی اجازت ہے۔ یہ جائز ہے
کہ کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے تو اس پر غصہ کرو، اس کے کام سے نفرت کرو، مگر اپنے آپ کو اس سے کم سمجھو۔ کبھی تم اللہ اکبر، اگر تمہیں کسی سزا کے لیے مقرر کر دیا جائے اس کو سزا دینے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس سے افضل ہو گئے ہو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر ہی سمجھنا، اپنے آپ کو کم ہی سمجھنا۔ ارشاد فرمایا کام کرنے وضاحت کرتا ہوں۔ تکبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے، نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے نہ تلاوت کرنے والوں کو حقیر سمجھنے لگے، روزہ رکھ کر جو روزہ نہیں رکھتے نفلی روزہ ان کو حقیر سمجھنے لگے، تو یہ تکبر ہے۔ اعمال پر گھمنڈ ہو جائے، اپنے اعمال پر غرور ہو جائے۔ فرمایا اس تکبر نے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑے ہیں اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے، اور شیطان بھی بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، تو شیطان بھی بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ تکبر کی وجہ سے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا انا خیر منہ، میں تو آدم سے زیادہ اچھا ہوں، بڑی خطرے کی بات ہے۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے کہا تھا، عرض کیا تھا وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، 3 جملوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ انا میں، لی میرا، عندی میری صلاحیتیں، میرے پاس، جملے متکبرانہ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا بلعم ابن بعورہ، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ایک بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور عبادت میں تکبر کرنے لگا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی اور زبان لٹک گئی۔ اہل حق کے خلاف، دین والوں کے خلاف بد دعا کرنا، یہ برے جملے ان کو کہنا، یہ موجب ہلاکت ہے، یہ موجب ہلاکت ہے۔ تو عرض کیا کہ دین والوں میں، دین کا کام کرنے والوں میں 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو تکبر اور دوسرا تواضع ہے، تواضع مفرط، یعنی اس تواضع میں حد سے تجاوز کیے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اپنی نمازوں کی حقارت بیان کرے، ارے جی میری کیا نماز ہے، میری تو کوئی نمازیں نہیں، تلاوت کرے، ارے جی میرے تو کوئی اعمال ہی نہیں، ان اعمال کی کیا ہے؟ یہ تواضع نہیں ہے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ اعمال کی ناشکری ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کس چیز کو ہم تواضع سمجھ بیٹھے، کس چیز کو ہم تواضع سمجھ بیٹھے۔ فرمایا تواضع مفرط یہ ہے کہ ایک حد تک تواضع کرے اور اپنے اعمال صالحہ کی بھی قدری کرنے لگے، مثلا اس طرح کے اگرچہ نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے ہی نہیں ہے، ذکر کرتے ہیں مگر انوارات تو بالکل نہیں ہیں، تو گویا ہر وقت یہی جملے زبان پر لا رہا، وہ شکایت کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ بندگی تو یہ ہے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ جملے ہونے چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ روزہ رکھ سکتے تھے اور نہ ہم نمازیں پڑھ سکتے تھے، یہ محض اللہ کا فضل ہوا۔ تو اعمال کی جو توفیق ملتی ہے اسے اللہ کا فضل سمجھیں۔ کبھی کبھی
تکبر اور استغنا، ان دونوں میں فرق ذکر فرمایا. کبر اور استغنا میں فرق یہ ہے کہ کبر کی تعریف اگر صادق آئے تو کبر ہے، ورنہ استغنا ہے. کبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کمال میں دوسرے سے بڑا سمجھے اور اس کو حقیر جاننے لگے، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر. لیکن ایک آدمی استغنا کرتا ہے. استغنا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مال کی طرف، کسی کے مرتبے کی طرف، کسی بھی شے کی طرف توجہ نہیں کرتا، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ استغنا ہے. ہاں، ان کو حقیر نہیں جان رہا ہے، اسے بڑا سمجھ رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ خودرائی کا علاج، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. خودرائی، خود بینی، یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں آج ہمارے اندر. ابتدا میں خودرائی کا علاج اسی میں منحصر ہے کہ ہر وقت اہتمام اور مراقبہ رہے اور اس کا برا ہونے کا خیال ہر وقت رہے. خودرائی، اپنا عمل اچھا لگنا، اپنے کپڑے اپنے آپ کو اچھے لگیں، اپنا حسن اپنے آپ کو اچھا لگنے لگے، اپنی ہر چیز اپنے آپ کو کیا لگے؟ اچھا لگے. دوسروں کی کوئی اچھائی ہے نہیں، یہ اچھی میری اچھی، ہر چیز میں اپنی 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 گرٹ. یہ کیا ہے؟ یہ خودرائی. جب محسوس ہو اس کے مقتضی کی عملاً مخالفت کی جائے، پھر اگر وقوع ہو جائے نفس کو کچھ مناسب سزا دی جائے، سزا خواہ بدنی ہو یا مالی ہو. کیا مطلب؟ کہ اگر کبھی کبھی ایسا تکبر ہو جائے تو اپنے نفس کو سزا دیں. یہ بڑا مشکل تھا. اپنے نفس کو خود اپنی کیا سزا دیں؟ وہی سزا سے مراد یہ ہے نمازوں کا بوجھ ڈالو. سزا سے مراد یہ ہے تلاوت کا بوجھ ڈالو. آج اگر کسی کو حقیر سمجھا نا تو یہ تکبر آیا ہے، اس کا حل کرو. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں کہاں وہ سلسلے ہی ختم ہو گئے. وہاں تو علاج کی یہ صورتحال ہوتی تھی، ایک مرید کو دیکھا کہ وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا ڈانٹنے کا؟ تجھے غصہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ تو اس کا علاج کیا، اور علاج بھی اچھی طرح سے کیا. اخروٹ دیے کہ لے جاؤ بازار میں اور جا کے بچوں سے کہو اور ایک اخروٹ مجھ سے لو اور ایک جوتا مارا مجھے. 50 اخروٹ لے کر آیا اور 50 جوتے جب کھا کے آیا، پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ حضرت سبھی ختم ہو گیا، اب تکبر مٹ گیا، اب کوئی شے نہیں بچی تکبر کی. ارشاد فرمایا کہ کسی کمال میں اپنے کو دوسرے سے اس طرح سمجھنا کہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھے، یہ سمجھنا اگر غیر اختیاری ہے تو اس پر ملامت نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ وہ دوسرا والا کہاں ہے؟ وہ لگا دیتے یہاں پر ایسے ہی کر لیں گے، کیا کریں؟ دیکھنا چاہیے تھا، پہلے کیسے آ گئی تھی؟ یہاں تو صحیح آ رہی ہے، اندر نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی تھی؟ صحیح ہو گئی. لا الہ الا اللہ. فرمایا اپنی زبان سے اپنی تفضیل اور دوسرے کی تنقیص، یہ تکبر. وہ کرو اپنی فضیلت بیان کرنا، تفضیل سے مراد
اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور اپنی فضیلت بیان کرنا اور دوسرے کی تنقیص کرنا، اس کے نقص کو بیان کرنا، یہ تکبر ہے۔ اپنی فضیلت کو بیان کرنا اور دوسرے کے نقص کو بیان کرنا، یہ تکبر ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے اپنی خوبیوں کی وجہ سے، دوسرے کو چھوٹا کر کے کبھی بھی آدمی بڑا نہیں بنا کرتا۔ دوسرے کی تنقیص کر کے اسے ذلیل اور حقیر سمجھ کر آدمی کبھی بھی بڑا نہیں بنتا۔ بڑا اپنے کمالات کی وجہ سے بنتا ہے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر قصدن ایسا کیا تو ارشاد فرمایا یہ تو سراسر تکبر ہے، یہ اپنی بڑائی بیان کر رہا اور دوسروں کی کیا کر رہے ہیں؟ تنقیص کر رہے ہیں، اس کے نقص بیان کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، یہ باطن کی اصلاح ضروری ہے۔ نماز، روزہ، دیگر اعمال ہیں، لیکن جب تک یہ چیزیں اندر سے نہیں نکلے گی تو انسان نہیں بنتا۔ انسان صفات کا نام ہے، انسان خوبیوں کا نام ہے۔ کہتے کبھی کبھی اللہ کے ساتھ بھی تکبر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تکبر کیا ہے؟ فرمایا جب تکبر میں غلو ہو جاتا ہے اور اس کی جڑ اندر پختہ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی باریک بات ہے، غور فرمائیں۔ تکبر کی جڑ اندر پختہ ہو جاتی ہے اور غلو کرتے کرتے یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جب دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بڑی عاجزی سے، بڑے تواضع سے نماز پڑھ رہا ہے اور رونے کی صورت بنی ہوئی ہے، گڑ گڑانے کی صورت بنی ہوئی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو رونا چھوڑ دے اور کہے نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ میں اللہ سے معاملہ کر رہا ہے، اللہ سے لگا ہوا تھا، تو کسی نے دیکھ لیا تو آدمی رونا چھوڑ دے، شرم آ جائے گا، یار لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، یہ تکبر۔ اب گڑ گڑانا چھوڑ دے کہ دیکھنے والوں کی نظر میں حقارت ہو رہی ہے، یہ دیکھو یہ رو رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا پریشانی پیش آئی ہے، یہ تکبر۔ یہ اللہ کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، جس کو اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت کی صورت بنانے سے بھی دوسروں کی نظر میں ذلت اور عار آتی ہے، کہ اللہ کے سامنے ذلت اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے دوسروں کے سامنے بھی اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے تو غلط ہے۔ بس مخلوق کے لیے کسی عمل کو، کسی عمل عبادت کو ترک کرنا تکبر ہے۔ حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان نور اللہ مرتضی یہ جملہ اکثر ان کی زبان سے ہم سنا کرتے تھے۔ بس اوقات تسبیح ہاتھ میں رکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، اس لیے تسبیح ہاتھ میں نہیں لیتا، ذکر چھوڑ دیتا ہے، لوگ کہیں گے بڑا بزرگ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ تکبر ہے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، کہ شیطان آپ سے عمل چھڑائے گا، شیطان ریاکاری کا وسوسہ ڈال کر عمل چھڑائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تواضع اختیار کیے ہوئے، تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، بھائی نہیں ریاکاری ہو جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری، یہ تکبر ہے۔ تو آدمی اس تکبر کا علاج کرے، عمل نہ چھوڑے، تکبر کا علاج کرے، عمل نہ چھوڑے۔ بات بنی نہیں، ہاں
اوپر چڑھ جاؤ. چلو ہاں ہم دیکھتے ہیں تجربہ آپ کا کامیاب. لا الہ الا اللہ. اگر کسی بات میں دوسرے کو کامیاب ہو گیا، اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹا ہوا دیکھ لو، اس وقت یہ سوچے کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں. ہر شخص میں خوبیاں ہیں، برائیاں ہیں. اگر ایک شخص میں ایک برائی تو ممکن ہے ہم میں بہت سی برائیاں ہوں یا ایک برائی ہو لیکن اس برائی سے بدتر ہو، پھر کسی طرح ہم اس کو گھٹا ہوا کیوں سمجھیں؟ یعنی کسی کی حقارت اور کسی کا برا ہونا اگر دل میں خیال آئے تو کیا سمجھو؟ آپ یہ خیال کرو کہ ممکن ہے میرے اندر اس سے زیادہ برائیاں ہوں. جیسے ہی کسی کی حقارت، کسی کی برائی ذہن میں آئی تو فوراً کیا سمجھو؟ اپنی برائیوں کو مد نظر رکھو. تو منصور صاحب کا فون تو نہیں آیا؟ بابا آ رہے تھے، کہاں سے گئے؟ نمبر ہے اس میں؟ فون تو نہیں آیا. اللہ اکبر. تو جب دل میں یہ خیال آئے، اپنی بڑائی آئے اور دوسرے کی حقارت آئے تو فوری اپنے عیوب پر نگاہ رکھو، اپنی خامیوں کو دیکھو اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو. اور ایک بات یاد رکھو کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کے عیبوں کو کھول دیتا ہے، دوسرے کے عیب چھپا دیتا ہے. اللہ اس کے سامنے اس کے عیبوں کو کھول دیتا ہے اور دوسرے کے عیب چھپا دیتا ہے. فرمایا تکبر کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرو اور یہ سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے، دوسرے کے عیوب کا تو ظن کے ساتھ علم ہے. بڑی بات، اپنے عیوب کو سوچو اور اپنے عیوب کا عیبوں کا علم یقینی ہے نا. ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کی یقین ہے سستی کرتا ہوں، پتہ ہے. ایک آدمی جھوٹ کا عادی ہے، اسے پتہ ہے جھوٹ بولتا ہوں. آدمی ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے ساتھ تو نہیں بول سکتا. تو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. اپنے آپ سے بھی کہے گا کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں تھا. تو اپنے عیب تو یقینی ہے اور دوسروں کے عیب یقینی نہیں. آپ جس کو عیب سمجھ رہے ہو اور اس کو برے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، ممکن ہے اس میں عیب نہ ہو، اس میں تعبیر کی جا سکتی ہے، ہزاروں تعبیریں ہو سکتی ہیں کہ شاید یہ ایسا کر رہا ہوں. اس لیے اپنے عیوب یقینی ہے اور دوسروں کے عیوب یقینی نہیں ہے. تو جو عیوب یقینی ہے اس کو مد نظر رکھو، اس لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھا کرو. اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھو اس کے ساتھ تعظیم اور تکریم سے پیش آؤ. جس کو آپ چھوٹا سمجھیں اس کے ساتھ تعظیم اور تکریم اور عزت کے ساتھ پیش آؤ. ارشاد فرمایا، ایک شخص نے پوچھا کہ تکبر ہے. بڑی پیاری بات ارشاد میں. ہم مسافروں کے پیر دبایا کرو، مسافروں کے پیر دبایا کرو، تکبر ظاہر ہو جائے. اجنبیوں کے پیر دبایا کرو، ان کی خدمت کرا کرو، اس سے تکبر ظاہر ہو جائے. چھوٹوں کی خدمت کیا کرو، اس سے تکبر ظاہر ہو جائے. ایک واقعی میں نے پڑھا،
حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ چھوٹے تھے، مدنی بڑے قابل میں سے. ایک مرتبہ رات کو کسی بھی جگہ پر جلسہ تھا، تو جلسے سے فارغ ہوئے تو رات کو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سو رہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب میری آنکھ لگی تو میرے پیر بھی دبا رہا ہے. میں ایک دم سے دیکھا حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو استادوں میں سے وہ پیر دبا رہے. کہ میں یہ دیکھ کر ایک دم بیٹھ گیا. آپ میرے پیر دبا مجھے تو لگا کر تو شاہ فرما بھائی میں نے سمجھا کہ آپ ساری رات بیان کرتے تقریر کرتے تھک گئے ہوں گے، تو آپ کی تھکان دور کرنے کے لیے اور خود خدمت کی نیت سے میں عمل کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کبھی کبھی ذکر سے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اعمال سے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی عمل کرنا چھوڑ دے. اعمال سے جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ کبھی کبھی نمازیوں کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنی ہوتی، نمازیوں کی ڈیوٹیاں سیدھی کر لیا کریں. ہم نے اپنے کابرین کے بارے میں حضرت مولانا مفتی شامزئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک علیہ کی رحمت فرمائے، ان کے متعلق اپنے اساتذہ سے بڑوں نے سنا کہ ان کا معمول ہوتا تھا رات کو چپکے سے اٹھ کر بیت الخلاء کو صاف کرنا، طلبہ کی جوتیوں کو سیدھا کرنا. آج اپنے گھر کا بیت الخلاء نہیں آدمی صاف کرتا. بھائی کبھی کبھی گھر والوں کی خدمت کی نیت سے کیا تواضع کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. گھر میں آج ملازمیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تواضع کے لیے کام کیا کرو. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کار ہے. گھر میں نہ جھاڑو لگتا ہے، نہ پوچھا آدمی لگاتا ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے، تو تکبر ہی آئے گا. کبھی کبھی آدمی یہ کام تواضع کی نیت سے کر لے. ان کاموں میں بڑی تواضع ہے، بڑی عاجزی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ دہلی مرکز میں دہلی مرکز تھا، وہاں راتوں کو اٹھ کر بیت الخلاؤں کا صاف کرنا یہ اپنا خود کا معمول ہے. کل رات کو بیت الخلائیں صاف کیا کرتے ہیں، چپکے سے اٹھ کے پتہ بھی نہیں چلتا، پیچھے سے بند کر کے ساری صاف کرتے. اگر گھر میں ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کی نیت کرے، بہن بھائیوں کی خدمت کی نیت کرے، شوہر کی خدمت کی نیت کرے، شوہر بیوی کی خدمت کی نیت کرے، تو اس پر اجر ہے. تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے ذکر سے فائدہ نہیں ہو رہا، اتنے عرصے سے اعمال کر رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا. بڑی پیاری بات ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج تکبر ہے، اس کا علاج تکبر ہے، اور اس کی وجہ تکبر ہے. سبب کیا ہے؟ تکبر. تکبر کی وجہ سے اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا. ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے اندر کے زنگ نہیں چھٹ رہے. کیوں؟ سبب کیا ہے اس کا؟ تکبر ہے. آپ نے فرمایا ایک ٹوکرا اخروٹوں کا فلاں محلے میں لے جاؤ، اللہ، اور فلاں محلے میں بھی جہاں اس شخص کے بہت سارے جاننے والے تھے، معتقدین تھے، محبین تھے، محبت کرنے والے تھے، اور اعلان کرتے کہ جو مجھے ایک دھول مارے گا تو ایک اخروٹ اس کو ملے گا. یہ سن کر اس مرید نے کہا اللہ اکبر، یہ میں کیسا کر سکوں، یہ کیسے کروں گا؟ شیخ نے فرمایا یہ اللہ کا نام وہ ہے، اگر
کافر 100 سالہ اس کو کہتے تو جنت میں تو مسلمان ہو کر جنت میں جائے گا، مگر تو نے جس موقع پر یہ نام لیا ہے اس سے تو کافر ہو گیا۔ اس وقت تو نے اللہ اکبر خدا کی عظمت کو ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنی عظمت کو ظاہر کیا۔ ٹھیک بات نہیں سمجھے؟ جب شیخ نے کہا کہ یہ ٹوکرا لو اخروٹوں کا اور فلاں جگہ پر لے جاؤ اور وہاں اعلان کرو، سارے جاننے والے وہاں کہ بھائی ایک آ کے چماٹ لگاؤ اور ایک اخروٹ لو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اکبر، یہ کیسے کروں گا؟ تو اس اللہ اکبر پر کہا کہ یہ تو کہیں کفر کر دیا تم، یہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ظاہر نہیں کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں بڑائی ظاہر کیا؟ بڑی اہم بات ہے۔ 8 بجے بند کرو۔